والصلاة والسلام على سيد الأنبياء ورسول المجتبى وحبيب الكبرياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى ماحي الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى والديه وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی والدیک وآلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی والدیک وآلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم برادران اسلام اور نہایت ہی واجب الاحترام عزت مآب حضرت علامہ صاحبزادہ قاری محمد اعجاز احمد مجددی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عزت مآب برادرم جناب میاں محمد اشفاق مجددی صاحب، عزت مآب محترم المقام جناب سر اب حافظ عبد الوحید صاحب اور میاں صاحب رانا صاحب اور دیگر میرے کرم فرما تمام دوست و احباب، عزیز بچوں بھائیوں، آج ہم سب نہایت ہی پاکیزہ اور نہایت ہی معتبر اور مبارک عرس پاک کی تقریب سعید میں حاضر و شامل ہیں. نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، راکب دوش مصطفیٰ، شہزادہ گلگوں کعبہ، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے غلام، ان کے عقیدت مند صوفی باصفا محترم المقام جناب صوفی محمد عبد القیوم نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس پاک کی محفل میں حاضر ہے. یقیناً معراج پورہ کی سرزمین یہ جانتی ہے کہ تقریباً 50 سال سے شاید زائد عرصہ ہو چکا، 61 سال ہو چکے ماشاءاللہ اس مبارک بزم کو سجتے ہوئے. اللہ تبارک و تعالی، آپ سب آگے تشریف لائیں اسٹیج پر. اللہ تعالیٰ اس کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال رکھے. آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، میں اتنا زیادہ لمبا واز نہیں کروں گا. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت کرام کے ذکر میں اور محفل شہداء کربلا کی یاد میں ہم سب بیٹھے ہیں. اللہ رب العالمین نے کئی انبیاء کرام کو اولاد بھی عطا فرمائی اور آل بھی عطا فرمائی، لیکن یہ اعزاز صرف آل محمد کو حاصل ہے کہ جن کا ذکر کرنا بھی رب کی عبادت بن جاتا ہے، جن کو یاد کرنا بھی رب کی عبادت بن جاتا ہے. اور اس وقت تک کسی کی نماز نہیں ہوتی جب تک وہ حضور کی آل پر درود اور سلام نہیں بھیج لیتا. لوگ پوچھتے ہیں کہ حسین کہاں ہے؟
میں کہتا ہوں حسین کو تلاش کرنا ہو تو حسین تمہیں قرآن میں نظر آئے گا، حسین کو تلاش کرنا ہو تو حسین تمہیں نماز میں نظر آئے گا، جہاں بھی دیکھو گے حسین نظر آئے گا۔ حسین تحقیق کرنے کا نام مقام نہیں ہے، حسین تحقیق کرنے کا مقام نہیں ہے، حسین عقیدت کے نذرانے پیش کرنے کا مقام ہے۔ حسین وہ ہے جس کی بارگاہ میں سلام پیش کیے جاتے ہیں، حسین وہ ہے جس کی بارگاہ میں درود پیش کیے جاتے ہیں، اور حسین وہ ہے جس کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت بڑا مقام ہے۔ لوگ آج تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے مختلف زاویوں کو دیکھتے رہے، اور آپ کی خدمت میں یہ پیغام ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کی ساری اہل بیت، یہ وہ اہل بیت ہے جس سے رب نے بھی ہمیں پیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے رسول نے بھی ہمیں آل رسول سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اور زندگی کے جتنے بھی شعبے گزر چکے جو ہمارے اسلاف بزرگان دین، سب نے ہمیں گٹی میں آل رسول کا پیار اور محبت پڑھایا بھی ہے اور سکھایا بھی ہے۔ اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اگلے آنے والی نسلوں کو محبوب علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت اور ان سے عقیدت سکھائیں۔ صرف 10 محرم کو یا سال کے بعد امام پاک کی یاد منا لینے کا نام محبت اہل بیت نہیں ہے، بلکہ 5 وقت کی نماز کے ہر آخری تشہد میں اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک حضور کی آل پر درود اور سلام نہیں پڑھا جاتا۔ لہٰذا آپ ان لوگوں کی طرح مت بنیے جو سال کے بعد امام کی یاد کرتے ہیں۔ ہمارا یہ مسلک اہل سنت و جماعت کا کتنا کھرا، سچا اور سچا ہے۔ ہم سال کے بعد ذکر حسین نہیں کرتے، بلکہ ایک دن میں 5 مرتبہ ذکر حسین کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور یہ پیار اور یہ محبت ہمیں قرآن نے بھی سکھایا ہے، مصطفیٰ کے فرمان نے بھی سکھایا ہے، اور ہمارے جتنے بھی اسلاف گزرے ہیں نا، ان سب نے ہمیں جو پڑھایا ہے نا سبق، وہ ہے محبت اہل بیت کرام۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت جی، حضرت امام زین العابدین کے بیٹے جن کا نام حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے وقت کے بادشاہ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور کہا کہ اس وقت جو یہ وقت کا بادشاہ حکمران ہے، بے شک یہ کلمہ پڑھتا ہے لیکن دین کی حدوں کو توڑنے والا ہے، اس لیے اس کے خلاف جہاد پر نکلو۔ تو ایک شخص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا۔ مجھے امید ہے کہ میں آپ پڑھے لکھے احباب کی خدمت میں یہ گفتگو پیش کر رہا ہوں اور آپ توجہ رکھیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آ کر کہنے لگا، حضرت جی امام زین العابدین کے بیٹے ہیں امام زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جہاد کا اعلان کیا ہے، کیا ان کے ساتھ اس وقت جہاد میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ ایک کلمہ پڑھنے والا خلیفہ ہے جس کے خلاف انہوں نے اعلان کیا ہے، تو جہاد میں شریک ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمایا یہ پوچھ رہے ہو کہ شریک ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، یہ پوچھو شریک ہونے کا ثواب کتنا ملے گا، یہ پوچھو اہل بیت کی غلامی میں جانے کا ثواب کتنا ملے گا۔ اس نے عرض کی حضرت جی بتا دیجئے، امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اس وقت حضرت امام زید بن علی کے ساتھ جہاد میں شریک ہونا ایسے ہے جیسے خود امام الانبیاء کے ساتھ بدر میں جانا، جیسے خود امام الانبیاء کے ساتھ بدر میں شریک ہونے کا جتنا ثواب ہے،
اتنا ثواب آل رسول کی غلامی میں جہاد کرنے کا ہے۔ اور حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں حضور کی اہل بیت کی محبت اس طرح سکھائی۔ وہ فرماتے ہیں اے اہل بیت رسول، تمہاری محبت کو خدا نے امت پر لازم اور واجب کر دیا ہے۔ اس وقت تک کسی کی نماز نہیں ہوتی جب تک وہ تم پر درود اور سلام نہیں پڑھ لیتا۔ اپنے دل سے پوچھو حسین کیا ہے، اپنے ایمان سے پوچھو حسین کیا ہے۔ اور حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو کمال کر دیا۔ فرمایا لوگ پوچھتے ہیں کہ حسین کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ آج لوگ اپنی اپنی تحقیقیں پیش کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت امام علی مقام ایک دنیا کے اقتدار کی خاطر میدان کربلا میں گئے۔ میں ان کو دعوت غور و فکر دے رہا ہوں، ارے تم جو امام حسین کو یہ کہتے ہو کہ دنیا کے اقتدار کی خاطر اور دنیا کی حکومت کی خاطر میدان کربلا میں میرا امام گیا، غلط بولتا ہے۔ اس لیے کہ حکومت ان کے گھر کی ہے، شہادت ان کے گھر کی ہے، سخاوت ان کے گھر کی ہے، امارت ان کے گھر کی ہے، خلافت ان کے گھر کی ہے، اور گناہگاروں کو بخشانا یہ عادت ان کے گھر کی ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اقتدار کی خاطر گئے تھے، ارے دنیا نہیں بلکہ دین کی عزتیں بھی جسے ملتی ہیں وہ اس در حسین سے تقسیم کی جاتی ہیں۔ اور میرے امام اور میرے چشتیوں کے پیر نے تو کمال نقطہ سمجھا دیا، ان کی ساری تحقیقوں کا ایک ہی ربائی میں رد کر کے رکھ دیا، اور فرمایا تمہاری تحقیقیں یہ کہتی ہیں کہ معاذ اللہ حسین دنیا کی خاطر گئے تھے، فرمایا دین اور اقتدار لینے گئے تھے۔ سنو، اقتدار تو وہ لینے جائے جس کے پاس اقتدار ہونا، اختیار تو وہ لینے جائے جس کے پاس اختیار ہونا، حکومت وہ لینے جائے جس کے پاس حکومت نہ ہو۔ میرا حسین کون ہے؟ فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ اور فرمایا سر داد نہ داد، دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اور حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات سنو تو وہ بھی عجیب رنگ میں نظر آتے ہیں، اور فرماتے الہی بحق بنی فاطمہ، الہی بحق بنی فاطمہ، یا اللہ فاطمہ الزہرا کی اولاد کا صدقہ میرا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ یہ حضرت شیخ سعدی فرما رہے ہیں کہ فاطمہ الزہرا کے بیٹوں کا صدقہ میرا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ اور فرمایا اے اللہ، اے مالک، تو بے نیاز بھی تو ہے نا، تو جب دعائیں قبول کرنے پہ آتا ہے تو قبول بھی کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی تیری بے نیازی بھی دیکھنے میں آتی ہے، دعا کبھی قبول نہیں کرتا۔ سعدی کی تجھ سے دعا ہے کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کرنا، لیکن مولا اگر تو میری دعا قبول کرے یا رد کر دے وہ ہے تیری مرضی۔ اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول، کہ سعدی کے ہاتھ سے آل رسول کا دامن نہیں چھوٹے گا۔ سعدی نے کسی لالچ میں آ کر آل رسول کا دامن نہیں پکڑا، سعدی کے دل میں یہ تمنا ہے کہ یہی دامن ہے جس کے صدقے دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور قیامت کے دن بھی بیڑا پار ہے۔ اور بریلی کے تاجدار تو فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ اور اسی بریلی کے تاجدار کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا فرماتے ہیں، فرماتے اہل بیت کی شان سنو گے کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اہل بیت کرام کی محبت ان جن کے سینوں میں ہے وہ سینے بڑے مبارک ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، فرمایا میری محبت سکھاؤ اور میری اہل بیت کا پیار سکھاؤ
اور قرآن مجید پڑھنا سکھاؤ۔ ہمارے امام الانبیاء تاجدار کائنات علیہ تحیت و ثنا نے حضور کی ایک حدیث ہے، آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، بڑی مشہور حدیث، آپ نے بار بار سنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ کیا کہا میں نے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک، تباہ و برباد ہو گیا۔ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیں، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مثنوی شریف میں، آپ فرماتے ہیں ایک کشتی جا رہی تھی دریا میں، بہت بڑی کشتی تھی، وہ کشتی دریا میں چلتی جا رہی ہے، اس کشتی کو نہ موجوں کا ڈر ہے، نہ اندھیرے کا خطرہ، نہ پانی کی گہرائی کا خطرہ، نہ یہ اسے خطرہ ہے کہ میں ڈوب جاؤں گی، نہ اسے یہ فکر ہے کہ جو مجھ میں سواریاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ ڈوب جائیں گی۔ بڑے آرام کے ساتھ، جس سے کہتے ہیں نا بڑے سکون کے ساتھ، وہ کشتی منزل کی طرف جا رہی ہے، اسے کوئی ڈر نہیں، کوئی خطرہ نہیں، وہ بالکل اسے اطمینان ہے کہ میں بھی پار لگ جاؤں گی اور جو مجھ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ کشتی بڑے اطمینان سے جا رہی تھی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اچانک قریب سے ایک کٹا ہوا کیکر کا درخت پانی کے تھپیڑے کھاتا ہوا گزرا۔ پانی کی لہریں کبھی اسے گھما کر ادھر کر دیتی ہیں، کبھی اس کیکر کٹے ہوئے کو گھما کر پانی کی لہریں الٹا دیتی ہیں، کبھی پلٹا دیتی ہیں۔ وہ کشتی کے قریب سے گزرا، اس نے جب دیکھا کہ کشتی اتنے سکون اور اطمینان کے ساتھ جا رہی ہے، قریب آ کر کہنے لگا، کشتی، توجہ ہے آپ کی، قریب آ کر کہنے لگا، اے بہن کشتی، تیری بھی اصل لکڑی ہے، میری بھی اصل لکڑی ہے، تو بھی جنگل کی پیداوار ہے، میں بھی جنگل کی پیداوار ہوں، تو بھی کیکر ہے، میں بھی کیکر ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ تو بڑے سکون کے ساتھ جا رہی ہے، تجھے نہ موجوں کا خطرہ ہے، نہ تجھے پانی کی گہرائی کا ڈر ہے، نہ تجھے منزل کے پیچھے رہ جانے کا خطرہ ہے، تو بڑے سکون کے ساتھ جا رہی ہے۔ مجھے یہ تو بتا، یہ سکون، یہ منزل تو نے کیسے حاصل کی؟ تو کشتی کو اللہ نے زبان دی اور کشتی بول کر کہنے لگی، اے کیکر، یہ بالکل سچ ہے کہ تو بھی لکڑی کا ہے، میں بھی لکڑی کی، تیری بھی اصل وہی ہے، میری بھی اصل وہی ہے، تیری بھی نسل وہی ہے، میری بھی نسل وہی ہے، لیکن آج تو تھپیڑے کھا رہا ہے اور میں سکون سے اس لیے جا رہی ہوں کہ مجھے یہ مقام قربانیاں دینے کے بعد ملا ہے، میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، قربانیاں دینے کے بعد میں یہاں پہنچی ہوں۔ کشتی کہنے لگی، پہلی قربانی میں نے یہ دی، میں بھی ایک کیکر تھی، ایک بندہ آیا وہ آرا لے کر، اس نے مجھے کاٹنا شروع کر دیا، وہ آرے کی دندانے میں برداشت کرتی رہی، کٹتی رہی، لیکن زبان سے شکوہ نہیں کیا۔ دوسرا آیا، اس نے میرا چھلکا اتارا، میں نے پھر بھی آہ نہیں کی۔ تیسرا آیا، اس نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں مجھے تقسیم کر دیا، میں نے پھر بھی آہ نہیں بھری۔ چوتھا آیا، اس نے اس ٹکڑوں میں کیل ٹھوکنا شروع کر دیے، پھر بھی میں نے زبان پر شکوہ، شکایت نہیں کی، یہ ساری چیزیں برداشت کرتی رہی۔ پانچواں بندہ آیا، اس نے مجھے دریا میں اتار دیا۔ اب جب سے قربانیاں دے کے میں دریا میں اتری ہوں، نہ مجھے اپنے ڈوبنے کا خطرہ ہے، نہ مجھے کسی اور کے ڈوبنے کا اندیشہ ہے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ میں بھی خود پار لگ جاتی ہوں، جو مجھ میں بیٹھ جائے اسے بھی پار لگا دیتی ہوں۔ تو حضرات محترم سمجھیے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ حسین ابن علی کا آج بھی نام لو تو اللہ بخش دیتا ہے، حسین ابن علی کے صدقے آج بھی دعا مانگو تو اللہ قبول کر دیتا ہے۔ حسین ابن علی اور آل رسول کو یہ مقام ملا کیسے؟ حضرات محترم حسین ابن علی کی زندگی پڑھو، 10 محرم الحرام کی خونی دوپہر ہے، میرے امام تنہا میدان کربلا میں کھڑے۔ یہ بچوں کو آپ خاموش کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے؟
بیٹا پانی پینا ہے تو بڑے سکون اور خاموشی کے ساتھ، شور تو نہ کرو، بڑے اطمینان کے ساتھ۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں پر ذرا ایک نظر دوڑائیے۔ 10 محرم الحرام کی خونی دوپہر ہے، ہر طرف ظلم و تشدد، بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ کبھی حضرت حر، کبھی حضرت عبداللہ، کبھی حضرت قاسم، کبھی حضرت اون محمد، کبھی عباس علمدار کے بازو شہید ہو رہے ہیں، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دفعہ جاتے ہیں اور اپنے شہید ہونے والے بھائی، بھانجے، بھتیجے کی لاش کو اٹھا کر میدان کربلا میں لا کر سجا دیتے۔ کبھی زبان پر کوئی شکوہ نہیں آیا، الغرض سارے ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اف تک نہیں کی، کوئی شکوہ، کوئی شکایت، بلکہ 6 ماہ کا شیرخوار سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخر میں تنہا رہ گئے تو آپ خیموں میں تشریف لائے۔ آپ کی بہن سیدہ زینب نے عرض کیا کہ اے میرے بھائی، آپ کے بعد حالات پتہ نہیں کیسے ہوں گے، یزیدی ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اپنے لیے نہ صحیح، میرے لیے نہ صحیح، ننھی سکینہ کے لیے نہ صحیح، اور عابد بیمار کے لیے نہ صحیح۔ اے بھائی، اس ننھے شیرخوار علی اصغر کے لیے پانی کے چند قطروں کا انتظام کر دیجئے۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بہن، پانی کا ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا میں اس کی نسل سے ہوں جس نے ایڑیاں رگڑی تھیں تو رب نے آب زمزم جاری کر دیا تھا، میں اس کی اولاد ہوں، میں اس کے کندھوں پر بیٹھا ہوں جس کے انگلیوں سے رب نے پانی کے 5 چشمے جاری کیے تھے۔ فرمایا اگر چاہوں تو آج اور ابھی دعا کر کے میں پانی کو اپنے خیموں کی طرف لا سکتا ہوں، لیکن اے بہن، حسین ابن علی آج صابر بن کر، یہاں پر جب لوگ بیان کرتے ہیں نا، میں دعوت غور و فکر دینے کے لیے بات کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی حسین مجبور تھے، معاذ اللہ، حسین معاذ اللہ مجبور تھے۔ کہا بھائی بہن کیا کرے، تیرا بھائی بڑا مجبور ہے، کوئی معاذ اللہ کر کچھ نہیں سکتا، کوئی یہ نہیں ہو سکتا، حسین کیا کرے، پردیسی ہے، مسافر ہے۔ ارے میرے امام کو مجبور بنا کر پیش نہ کرو، بلکہ میرا امام تو میدان کربلا میں بھی اقتدار والا بھی تھا اور اختیار والا بھی تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جن آیا جس کا نام جعفر جن تھا، وہ آ کر کہنے لگا حضرت جی آپ کی آل پر مشکل وقت ہے، اگر اجازت دیں تو آپ کی خدمت کر سکتا ہوں۔ میرے امام نے فرمایا کیا خدمت کر سکتا ہے؟ اس نے کہا حضرت جی اگر آپ حکم دیں تو میں نہر فرات کے کنارے پر کھڑے ہو کر نہر فرات کا رخ آپ کے خیموں کی طرف موڑ سکتا ہوں۔ میرے امام نے فرمایا کہ تو جن ہو کر اور میرے نانے کا امتی ہو کر اگر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ نہر فرات کا رخ میرے خیموں کی طرف موڑ سکتا ہے، تو فرمایا حسین ہو کر اتنی طاقتیں رکھتا ہوں، اگر دعا کروں تو رب حوض کوثر کا رخ میرے خیموں کی طرف موڑ۔ میں حسین ہو کر اتنی طاقتیں رکھتا ہوں کہ حوض کوثر کا رخ خیموں کی طرف موڑ سکتا ہوں۔ یہاں بات میں روک رہا ہوں، آگے چلتا ہوں 1 منٹ کے لیے، پھر واپس پلٹوں گا۔ میدان کربلا کا واقعہ گزرے کئی سال ہو گئے، حضرت امام زین العابدین حج پہ جا رہے ہیں، راستے میں آپ نے خیمہ لگایا، ایک حویلی کے اندر خیمہ لگایا، حویلی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اچانک ہرنی آئی اور حویلی کے اندر داخل ہو گئی، پیچھے پیچھے ایک شکاری چلتا ہوا اپنی تیر کمان لے کر اس ہرنی کے قریب آیا۔ توجہ کیجیے حضرات، ہرنی کے قریب آ کر اس نے تیر مارنا چاہا ہرنی کو، ایک تیر مارا ہرنی کو نہیں لگا، دوسرا تیر مارا ہرنی کو نہیں لگا، تیسرا تیر مارا ہرنی کو نہیں لگا۔ وہ پریشان ہو گیا کہ میں تو ایسا نشانے باز ہوں، اگر آنکھیں بند کر کے بھی نشانہ ماروں تو ٹھیک نشانے پر پہنچتا ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ ہرنی سامنے کھڑی ہے، اسے میرا کوئی تیر لگتا ہی نہیں ہے۔ حیران ہو کر جب اس نے نظر دوڑا کر ادھر دیکھا
تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس نے دیکھا حسین و جمی خوبصورت شکل والے امام زین العابدین بیٹھے ہیں، جا کر سلام کیا، کہنے لگا حضرت جی باقی باتیں تو بعد میں پوچھوں گا، پہلے یہ بتائیے یہ ہرنی کو کیا ہوا ہے؟ قریب کھڑے ہو کر تیر مارتا ہوں تو ہرنی کو تیر نہیں لگتا، اس کی وجہ بتا دیں، مسئلہ بتا دیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب یہ ہرنی نے دروازے کے باہر سے مجھے دیکھا تھا تو اس نے میری پناہ مانگی تھی، اے امام زین العابدین مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ ظالم تیر مار کر میرا شکار کر کے گھر لے جائے گا۔ امام زین العابدین نے فرمایا میں نے اسے پناہ دے دی ہے، اب تو قریب جا کر بھی اسے تیر مارے گا تو اسے تیر نہیں لگے گا، اس لیے کہ یہ آل رسول کی پناہ میں آ گئی ہے۔ وہ شخص حیران رہ گیا، پریشان ہو گیا، تعجب کرنے لگا، کہنے لگا حضرت جی حیرانگی ہے، تعجب ہے، ادھر اتنی طاقت، اتنا اختیار، اتنا رب نے قوت عطا کی ہے، ایک ہرنی اگر دروازے پر آ کر فریاد کرے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر اس نے شکار کر لیا تو میرا کیا بنے گا؟ اے زین العابدین مجھے پناہ دے دیجئے۔ آپ ہرنی کو پناہ دے تو اسے تیر نہ لگے، کیا وجہ ہے کہ میدان کربلا میں اصغر کے حلق میں پھر تیر کیوں لگا؟ کیا وجہ ہے کہ عباس کے بازو پھر کیوں قلم ہوئے؟ کیا وجہ ہے کہ انہوں محمد کی جوانیاں کیوں کٹی؟ کیا وجہ ہے؟ اتنی طاقت ہے اگر تمہارے پاس تو پھر میدان کربلا کا نقشہ، میدان کربلا کا واقعہ کیوں رونما ہوا؟ امام زین العابدین نے جو اسے جواب دیا وہ تو دیا، لیکن اس سے پہلے یہاں پر جو خراج عقیدت عارف کھڑی میاں محمد بخش نے پیش کیا وہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا، طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا۔ آج کے بعد کوئی بھی اگر حسین کو غریب کہے اس کا منہ بند کر دو، حسین کو مجبور اور لاچار کہے اس کا منہ بند کر دو، اور ایک ہی جملہ اگر تمہیں اور کچھ نہیں نہ آتا تو یہ تو یاد رکھ لو، اسے پڑھ کر سناؤ، ہمارے بابے فرما گئے کہ طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا، طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا، تے بیٹھے من رضائیں بن پانی دے پیاسے ٹر گئے دین دنی دے سائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان اہل بیت، ہاتھ اونچا کر کے حسینیت، حسینیت، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ ایک کی نہیں دونوں ہاتھ اونچا کر کے بولو، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے بہن سے فرمایا بہن پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایوب علیہ السلام کے لیے بیمار ہوں تو دعا کریں تو رب ان کے لیے فرمائے ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، اے ایوب ٹھنڈا اور میٹھا چشمہ نکلے گا۔ جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آئے تو ان کے لیے رب پانی کا چشمہ جاری کر دے، جناب اسماعیل ایڑیاں رگڑیں تو آب زمزم نکل آئے، کیا وجہ ہے کہ پھر میدان کربلا میں پانی کیوں نہیں آیا؟ جناب ایوب علیہ السلام کے لیے پانی آئے، جناب مریم کے لیے پانی آئے، جب صحابہ پیاسے ہوں تو میرے مصطفیٰ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے، جب حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑے تو پانی جاری ہو جائے، کیا وجہ ہے؟ ان سب کے لیے پانی آ گیا، لیکن میدان کربلا میں پانی کیوں نہیں آیا؟ قدرت کی آواز آتی ہے، انہوں نے پانی مانگا تھا ہم نے دے دیا۔ حسین توکل کے اس مقام پر فائز تھا، حسین رضا کی اس اعلیٰ منزل پہ کھڑا تھا کہ حسین نے پانی مانگا ہی نہیں، ہم نے دیا ہی نہیں۔ توکل اور صبر اور رضا، یہ تین لفظ میں نے بولے، توکل، صبر
اور رضا کی اس منزل پر حسین فائز تھا. ذرا چھوڑ کر پیچھے چلا جاؤں تاریخ 4000 سال پہلے، جب جناب ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف جانے لگے، ہوا کا فرشتہ آیا حضرت کی، یا اے ابراہیم مجھے حکم کریں میں ہوا کو پلٹا کر ان یزیدیوں پر، ان نمرودیوں پر دے ماروں. آپ نے فرمایا تیری ضرورت نہیں ہے، پیچھے ہٹ جا. بارش کا فرشتہ آیا، حضرت جی حکم کریں میں بارش برسا کر آگ بجھا دیتا ہوں. فرمایا پیچھے ہٹ جا، تیری ضرورت نہیں ہے. جناب جبریل علیہ السلام آئے، اس وقت آئے جب چخا کی رسیاں کٹ چکی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فضا میں ہے، آگے آگ ہے، کوئی سہارا نہیں. حضرت جبریل آئے، عرض کی حضرت جی میں فرشتہ ہوں اور فرشتوں کا سردار ہوں، آپ حکم کریں تو آپ کو پروں پر اٹھا کر بچا لوں. تو توکل، صبر اور رضا کی اعلیٰ منصب پر کھڑا خلیل کہہ رہا تھا اے جبریل آج مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، آج تو پیچھے ہٹ جا. جبریل علیہ السلام پیچھے ہٹنے لگے تو عرض کی اے خلیل مجھ سے نہیں مانگنا تو نہ مانگیے، اپنے رب سے تو مانگ لیجئے، اپنے خالق سے تو مانگ لیجئے. توکل اور صبر اور رضا کی اعلیٰ منصب پر خلیل علیہ السلام اس وقت تھے. جواب دیا رب مجھے دیکھ رہا ہے، رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا کہنا کوئی لازمی ہے؟ اگر وہ میرے جلنے میں راضی ہے تو مجھے جل کے یار منا لینے دے. پھر 4000 سال کے بعد، تقریباً 3000 سال کے بعد میدان کربلا سجی، مقتل سجا. 61 ہجری آئی، 10 محرم کا دن آیا، جمعے کا دن تھا، جب سید الشہداء نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ توکل، صبر اور رضا کی اس اعلیٰ منصب پر فائز تھے کہ طاقت بھی ہے، اختیار بھی ہے. دعا کرے تو حوض کوثر بھی آ سکتا ہے، دعا کرے تو بارش بھی برس سکتی ہے، لیکن نہیں پانی مانگا، نہ زبان پر شکوہ کیا، نہ ہی کوئی آہو فغاں کی، بلکہ ایک ہی جملہ تھا ردم بقضائک و تسلیما علی بلائک سبحان ربی الاعلی. یا اللہ اگر حسین ابن علی کی اس قربانی پر بھی تو راضی ہے تو حسین یہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہے. آپ لے گئے اپنے شہزادے کو میدان کربلا میں اور جا کر کہا، یہ سوال نہیں کیا پانی کا، مانگا نہیں پانی. بہن سے فرمایا اگر کسی نے دیا تو انکار نہیں کروں گا، لیکن حسین ابن علی کی سرشت میں نہیں ہے کسی کے سامنے جا کر دستے سوال دراز کر. لیکن ہوا کیا؟ مسلمانوں، کوفیوں نے، یزیدیوں نے حضور کی آل کے ساتھ کتنے ظلم کیے، یہ تو ہم سن کر کلیجہ پھٹ جاتا ہے. ایک شیر خار ہے یار، 6 ماہ کی کلی ہے، اس کے حلق میں ایسا حرملہ نے تیر مارا کہ دوسری طرف سے نکل کر امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تیر کھینچا اور تیر کھینچ کر واپس خیموں کی طرف مڑے اور قریب آ کر بہن زینب سے کہا، لے بہن زینب، اب یہ میرا بیٹا علی اصغر اپنے نانا جان کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پی کر آ گیا ہے، اب یہ تجھ سے پانی کبھی نہیں مانگے گا. پھر کیا ہوا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کے خیمے کے باہر ایک چھوٹا سا گڑھا کھودا، ریت ہٹائی اور ریت ہٹا کر ایک چھوٹی سی قبر بنائی. حضرت سیدہ زینب نے پوچھا، بھائی یہ قبر کیوں بنا رہے ہو؟ فرمایا بہن اپنے شہزادے علی اصغر کو دفن کرنے کے لیے قبر بنا رہا. بہن نے پوچھا علی اکبر بھی تو شہید ہوا، اس کی قبر نہیں بنائی، قاسم بھی شہید ہوئے، اس کی قبر نہیں بنائی، عباس کے بھی ٹکڑے ہوئے، ان کی قبر نہیں بنائی، باقی جو 70 شہداء شہید ہوئے ان کی قبریں نہیں بنائی، اس کی قبر کیوں بنا جا رہے ہو؟ حضرات محترم سنو گے تو تڑپ جاؤ گے. میرے امام نے فرمایا یہ یزیدیوں کی عادت میں جانتا ہوں، یہ شہید کرنے کے بعد لاشوں پر گھوڑے دوڑاتے ہیں، ٹکڑے کرنے کے بعد لاشوں پر گھوڑے دوڑاتے ہیں.
ان کی قبریں اس لیے نہیں بنائی کہ میرا قاسم جوان ہے، اس کی لاش پر گھوڑے دوڑے تو برداشت کر لے گا اس کا جسم، عباس بھی جوان ہے، اس کی لاش پر یزیدیوں نے گھوڑے دوڑائے تو وہ بھی برداشت کر لے گا، اونو محمد بھی نوجوان ہے، باقی بھی نوجوان ہیں، لیکن یہ 6 ماہ کا ہے، یہ شیرخوار ہے، یہ گلشن رسالت کی ننھی سی کلی ہے، اس کی لاش پر اگر گھوڑے دوڑائے تو اس کا جسم برداشت نہیں کر سکے گا، اس لیے اپنے ہاتھوں سے اسے دفن کر کے جا رہا ہوں۔ ننھی سی قبر کھود کر علی اصغر کو گاڑ کر حسین اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جاڑ کر، مولا تیرا دتا تینوں دتا تیرے اتوں واریا، قاسم و عباس دے کے بھی نہ سید ہاریا، مولا تیرا دتا تینوں دتا تیرے اتوں واریا۔ حضرات محترم اب تنے تنہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکر کے سامنے کھڑے ہیں، فرشتوں کی بھی آہیں ہیں، حور و غلمان بھی جنت سے جھانک کر دیکھ رہے ہیں، مولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف 71 لاشیں اس کے سین میں پڑی ہوئی ہے اور دوسری طرف 4 سال کی ننھی سکینہ بھی ہے، جوان بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، عزت دار نبی کے گھرانے کی مقدس خواتین بھی ہیں، ان کا بھی فکر ہے میرے بعد ان کا کیا بنے گا۔ بلا تشبیہ و بلا مثال جب گھر سے جاتے ہیں نا آپ، تو گھر میں اگر خدا نہ خواستہ بیٹی اکیلی ہو، بیٹا سکول گیا ہو، آپ اور آپ کی وائف کہیں ضروری کام کے لیے جائیں تو بار بار پیچھے فون کر کے پوچھتے ہو کہ نہیں پوچھتے؟ بیٹی کیا حال ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، بھائی تیرا سکول سے آیا کہ نہیں آیا، فکر رہتی ہے کہ نہیں رہتی؟ بلا تشبیہ میں ہماری ساری بہن بیٹیوں کی عزتیں آل رسول کے قدموں پر قربان ہو جائے، لیکن ذرا سوچو تو صحیح، حسین کس کا نام ہے، حسین کس حوصلے کا نام ہے؟ سارے بچے تو ذبح ہو گئے، سارے بھائی قربان ہو گئے، اب یقیناً جب گھر سے نکلے ہوں گے، خیمے سے نکلتے ہوئے ننھی سکینہ نے دامن نہیں پکڑا ہوگا حسین کا، بابا مجھے کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ حضرت امام مسلم کی بیٹی جس کی عمر 9 سال تھی، جب راستے میں آتے ہوئے حضرت امام مسلم کی شہادت کی خبر ملی اور اس بچی کے 2 بھائیوں کے حضرت امام مسلم کے بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی، تو حضرت امام حسین نے اس بچی کو پاس بلا لیا جس کی عمر تقریباً 9 سال کی تھی، اور بلا کر اپنے سینے سے لگایا، پیار کیا، چہرے پر بوسے دیے۔ وہ بچی بڑی حیران ہوئی، عرض کی اے ابو جان، اے میرے چچو جان، کیا وجہ ہے کہ مجھے آپ خلاف توقع اتنا پیار کر رہے؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میرے امام نے فرمایا اے بیٹی، آج تیرا باپ امام مسلم شہید ہو گیا، تیرے دونوں بھائی بھی شہید ہو گئے، بیٹا آج کے بعد اگر باپ کی یاد آئے تو حسین کا سینہ حاضر ہے، آج کے بعد اگر بھائیوں کی یاد آئے تو علی اصغر، اونو محمد، علی اکبر اور قاسم تیرے بھائی ہیں۔ آج وہ بچی بھی کھڑی ہو کر پوچھ رہی تھی اے آقا حسین، اس وقت تو آپ نے مجھے دلاسا دیا تھا کہ بھائی اکبر بھی ہے، علی اصغر بھی ہے، وہ تو چلے گئے اور آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود تنے تنہا تلوار اٹھا کر میدان کربلا میں جب اترے، حور و غلمان بھی حیران ہیں، فرشتوں کی بھی آہیں نکل رہی ہے کہ حسین کس جرت کا نام ہے، کس حوصلے کا نام ہے۔ رب ذوالجلال نے یقیناً قدرت کی آواز آئی ہوگی، اے فرشتو، تمہیں تو میں نے کوئی بیٹے نہیں دیے، تمہیں تو بیٹیوں کا احساس اور درد نہیں دیا، خاندان نہیں دیا، لیکن حسین ابن علی جو اس وقت جرت، بہادری اور استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑا ہے، یہ صرف حسین نہیں، اللہ کا نائب مطلق کھڑا ہے، اللہ کا خلیفہ کھڑا ہے میدان کربلا میں، اور کھڑے ہو کر یہ اللہ کی نیابت کا حق ادا کر رہا ہے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف بچے قربان نہیں کیے، بلکہ اس قربانی دے کر، اتنی عظیم قربانی دے کر قیامت تک کے لیے دین کو بچا لیا، قیامت تک کے لیے قرآن کو بچا لیا،
قیامت تک کے لیے اسلام کو بچا لیا، قیامت تک کے لیے مسجدوں کو بچا لیا، قیامت تک کے لیے مدرسوں کو بچا لیا، قیامت تک کے لیے اذانوں کو بچا لیا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین ساری شریعت بچا گیا۔ سارے مسلمان، 6 ارب مسلمان مل کر ایک بابری مسجد نہیں بچا سکے، لیکن حسین ابن علی نے تو پورا دین بچا لیا ہے۔ آج یہاں بیٹھے ہو تو یہ صدقہ ہے امام حسین کا۔ آج یہ اس مدرسے میں، اور کیا خوبصورت بات ہے کہ عرس امام حسین ہو رہا ہے اور مدرسہ حسنین کریمین میں ہو رہا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اس مدرسے کو آپ دیکھیے کہ تقریباً 45 طلباء کرام اس وقت دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی مقدس کتاب قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ چندہ مانگنے کا پروگرام نہیں ہے، بلکہ دعوت غور و فکر ہے کہ آؤ اس مدرسے میں آ کر اپنے بچوں کو دین کا علم حاصل کراؤ، قرآن مجید برہان رشید اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اور حکیم اجاز صاحب، بھائی میاں اشفاق صاحب، سر جی، اور دوسرے اجمل صاحب اور دیگر احباب جتنے بھی انتظامیہ کے بیٹھے ہوں، ان کے دست و بازو بن کر یہ اپیل مجھے نہیں، حکیم صاحب نے کہا کہ آپ چندے کی اپیل کریں، لیکن میں ایک دعوت غور و فکر آپ کو ضرور دوں گا کہ اس ادارے کی عمارت کو بنانے میں بھی کردار ادا کریں۔ یہاں برآمدہ ہونا چاہیے، ایک خوبصورت برآمدہ۔ بھائی ہم جانوروں کے لیے بھی تو برآمدے بناتے ہیں نا، یہ حضور کے دین کے وارث ہیں۔ میں نے پچھلی مرتبہ اس جگہ پر کھڑے ہو کر گزارشات کی تھی اور کہا تھا کہ جب آئندہ جلسہ ہو تو یہاں حال کمرہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ حال کمرہ نظر آ رہا ہے الحمدللہ۔ اور جب آئندہ جلسہ ہو نا جی، اس سے پہلے ہی آپ کوشش کریں کہ یہاں خوبصورت برآمدہ بن جائے۔ بنے گا نا جی انشاءاللہ۔ کس لیے بنے گا؟ حضور کے دین کے جو وارث ہیں نا، یہ جو ننے طلباء ہیں، یہ جنہوں نے پگڑیاں باندھی ہوئی، جو قرآن کو سینے سے لگا کر آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں، ان کے لیے، ان کے پانی اور ان کی دیگر ضروریات کے لیے آپ دل کھول کر تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو صبح قیامت تک آباد اور شاد فرمائے، اور اس ادارے میں آنے والے ہر بچے کو اللہ تعالی ہدایت کا روشن مینار بنائے۔ کہہ دیجیے آمین۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے میں، دوبارہ میری دعا سن لیں، اس ادارے میں آنے والے ہر بچے کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا روشن مینار بنا دیں، اور جب اتنے مینار روشنی کریں گے تو انشاءاللہ پورے علاقے سے جہالت اور اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔